الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ جو انسان درود ابراہیمی ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس سلسلے میں آج آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا کی طرف روانگی تھی اس کا ایک مختصر سا حال سناؤں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی جو کوفہ روانگی تھی اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اہل کوفہ کے پہ در پہ موصول ہونے والے خطوط کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ امام نے انہیں ہدایت فرمائی کہ اگر تم دیکھو کہ لوگ میری بیعت کے لیے تیار ہیں تو جلد از جلد مجھے اطلاع دینا تاکہ میں بھی اس کے مطابق عمل کروں۔ حضرت مسلم بن عقیل، جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی، انتہائی کھٹن اور دشوار راستہ طے کرنے کے بعد کوفہ پہنچ گئے اور وہاں جب مختار ثقفی کے گھر میں قیام فرمایا، جو کوفہ کے شیعوں میں ایک اہم مقام اور منزلت کے حامل شخص تھے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لینا شروع کی۔ یہ بیعت کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت، ظالموں کے خلاف جہاد، کمزوروں کا دفاع، محرومین کی مدد، مسلمانوں کے درمیان بیت المال کی عادلانہ تقسیم، اہل بیت علیہ السلام کی مدد اور گفتار و کردار اہل بیت علیہ السلام کی مکمل پیروی جیسی شرائط پر مشتمل تھی، یعنی کہ اس کی شرطیں صرف یہ تھیں۔ جناب مسلم کے کوفہ پہنچنے کے تقریباً 35 روز بعد 5 شوال 60 ہجری تک 18,000 کے لگ بھگ افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ روز بروز جناب مسلم کے حامیوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور حکومت کی گرفت کوفہ پر کمزور پڑ گئی تھی۔ چنانچہ جناب مسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، حالات انتہائی سازگار ہیں۔ دوسری طرف بنو امیہ کے جاسوس جو گورنر کوفہ نعمان بن بشیر کی کارکردگی سے سخت نالاں تھے، انہوں نے یزید کے نام خط لکھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی ضرورت ہے تو اس کے بارے میں جلد از جلد کوئی فیصلہ کرو۔ چنانچہ یزید نے فوری حکم نامہ صادر کر کے نعمان بن بشیر کو محصول کر دیا۔ ایک فاسق، ظالم اور شقی القلب شخص عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی گورنری بھی جو تھی وہ بھی اس نے اسے سپرد کر دی۔ عراقیوں کی سرکوبی کے لیے ابن زیاد کا اہم ترین حربہ اور کارآمد ہتھیار دھمکی تھی۔ چنانچہ اس نے کوفہ پہنچتے ہی عمائدین کو کوفہ بلایا اور انہیں یزید کی مخالفت اور بغاوت کرنے کی صورت میں شدید ڈرایا اور دھمکایا۔ اس نے کوفہ کے اندر اپنے جاسوسوں کا جال بچھا دیا۔ ابن زیاد کے ان اقدامات کے باعث جناب مسلم نے اپنی سرگرمیاں خفیہ کر لیں اور قبیلہ مزہج کے سردار جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں پناہ لی۔ جب اس کا علم عبید اللہ ابن زیاد کو ہوا تو اس نے جناب ہانی ابن عروہ کو گرفتار کیا اور ادھر مسلم بن عقیل نے اپنے کچھ ایوان و انصار کے ہمراہ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ بعض جو روایات ہیں ان کے مطابق کوفہ کے سردار اور زعما کے اس وقت ابن زیاد کے دربار میں موجود تھے۔ چنانچہ ابن زیاد کے اکسانے پر انہوں نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا اور انہیں یہ کہہ کر ڈرایا کہ کل شام سے ایک بہت بڑا لشکر کوفہ پہنچ جائے گا جو تمہاری نسلوں تک کو تباہ کر دے گا۔ اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ منتشر ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جب مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز ادا کی تو آپ کے گرد صرف 30 افراد بچ گئے تھے اور کچھ دیر بعد وہ بھی منتشر ہو گئے، یعنی کہ وہ بالکل ہی اکیلے رہ گئے تھے۔ جناب مسلم کوفہ میں تنہا رہ گئے۔ عبداللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر ایک جھڑپ کے بعد آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو دارالامارہ کی چھت پر سے گرا کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ حضرت مسلم بن عقیل کا کوفہ کی طرف جو روانگی تھی، یعنی وہ وہاں پر اس لیے گئے تھے کہ حضرت امام حسین کے پہنچنے سے پہلے وہاں کے حالات اور واقعات کو دیکھ لیں۔
اور پھر انہیں وہاں آنے کی دعوت دیں، لیکن ان کے ساتھ تو خود ہی وہاں پر اپنے ساتھ ہی ان کے ساتھ دھوکا ہو گیا تھا اور انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔